یہ وہی آیت کریمہ ہے جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے تھے۔ اسی آیت کے بارے میں صحیح بخاری میں 4 جگہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 مرتبہ لے کر آئے ہیں، 5050 میں، 5040 پر 9 49 میں، 5055 میں اور 5056 میں۔ لگاتار 4 مرتبہ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علی، اے ابن مسعود قرآن پڑھو، مجھ پر قرآن پڑھو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قال نعم، ہاں ابن مسعود پڑھو۔ انی احب، میں چاہتا ہوں، ان اسمعہ من غیری، کہ میں قرآن مجید دوسروں سے سنوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید دوسروں سے سنوں۔ ان اسمعہ من غیری، ابن مسعود کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کیسے ہوگی وہ حالت، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب ہر قوم سے، ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لے کر آئیں گے، اور آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حدیث میں آگے کا جملہ سنیے، جب یہاں تک میں پہنچا ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا قال حسبک الآن، قال حسبک الآن، اب بس کرو ابن مسعود، اب بس کرو ابن مسعود۔ ابن مسعود کہتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، میں نے سر اٹھا کے دیکھا اللہ کے نبی کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں تفسیر، آپ کو پتا چلے گا آخر اس آیت کریمہ میں ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اسے یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اور ہمارا وہ پارا بھی گزر چکا ہے، ہم نے وہ تراویح بھی پڑھ لی ہے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ، جیسے ہر سال کا رمضان گزرتا ہے، 5 گزرے اور 5 گزرے اور 5 گزرے، 15 کے بعد ہمیں رمضان کو پکڑنا پڑتا ہے۔ رمضان کی تیزی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، کیا ہم نے قرآن کی اس آیت پر غور کیا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کیوں روئے ہیں؟ نبی کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ احساس جاگا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ یہ ہے، یہ ایک سخت مقام ہے، یہ ایک سخت مقام ہے، اس کے تصور سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس احساس ذمہ داری کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری یاد آئی، اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایک وقت ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ، 3330 پر 9 نمبر کی حدیث ہے۔ عموماً ہم لوگ نمبر نہیں بولتے، آج میں نمبر بول رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں اس حدیث کو رکھیں۔ آپ میں کا اکثر آدمی جانتا ہے، اللہ تبارک، ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، یدعا نوح یوم القیامہ، حضرت نوح کو بلایا جائے گا قیامت میں، فیقال لہ، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا حل بلغت، آپ نے تبلیغ پہنچا دی، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے ادا کر دی؟ ہر بلغت، حضرت نوح کہیں گے فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دی۔ فیدعا قومہ، حضرت نوح کی قوم کو بلایا جائے گا، فیقال لہم، ان سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا نوح نے پہنچا دیا؟ دونوں سے سوال ہے، دونوں سے سوال ہے، نبی سے پوچھا جا رہا ہے، قوم سے پوچھا جا رہا ہے۔ فیقولون، قوم کا جواب سنیے گا، قوم کہے گی ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد، کوئی نہیں آیا بتانے کے لیے، کوئی پیغمبر ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا، ما اتانا من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر فیقال لنوح، حضرت نوح سے کہا جائے گا تم کہہ رہے ہو تم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے، قوم کہہ رہی ہے
ذمہ داری تم نے ادا نہیں کی ہے، حضرت نوح سے کہا جائے گا. حدیث نمبر جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. جی حدیث نمبر 3300 جی 3339 یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. 3339 جی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. حضرت نوح کہہ رہے میں نے پہنچا دی، قوم کہہ رہی ہے نہیں پہنچایا. نوح سے کہا جا رہا ہے فیقال لنوح، نوح سے کہا جا رہا ہے من یشہد لک، آج قیامت کے دن تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ کون گواہی دے گا کہ تم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ کون گواہی دے گا کہ تم نے حق تبلیغ ادا کر دیا ہے؟ فیقول، یاد رکھو جی اچھے سے، نوح کہیں گے محمد و امتہ. کون گواہی دیں گے؟ ہماری حیثیت ہے، ہماری حیثیت ہے کہ ہم نبیوں کے لیے گواہی دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام روز قیامت کہیں گے محمد میری گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کی امت میرے لیے گواہی دے گی. امت میں میں اور آپ ہیں؟ ارے بھائی امت میں میں اور آپ ہیں؟ کچھ تو چہرے ہلا کر بولو، ہاں ہیں تو ہیں بولو، نہیں تو نہیں بولو. کیا محمد کی امت میں میں اور آپ ہیں؟ ہماری یہ کیپیسٹی ہے، ہم اس قابل ہیں کہ حضرت نوح کے لیے ہم گواہی دیں گے؟ سبحان اللہ. یہ ذمہ داری نبی کو یاد آئی، نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ذمہ داری اگر تمہیں یاد آئے گی، اس لائق اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہماری آنکھوں سے کہیں یہ خطرہ نکل جائے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام اللیل کے اندر. اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم نبیوں کے لیے گواہی دیں گے. سبحان اللہ. یہ آیت ذمہ داری کی آیت